لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعطشهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وسخاوتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات الله. حضرات محترم، بزرگان قوم ملت، برادران ایمانی، قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے زمانے امام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خالق کائنات، مالک ارض و سما، دنیا کا پالنہار، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف الہی پیدا کرو، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. توجہ چاہتا ہوں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ہم تک آنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ مت آنا، بلکہ ہمارے بنائے ہوئے معصوم وسیلوں کے ساتھ میں آنا. عزیزان محترم، دیکھیے وسیلے کو تو مانتے سبھی ہیں،
لیکن بس فرق یہ ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، ہم خدا ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں۔ بھائی کچھ لوگ یہاں پر بھی اعتراض کر دیتے ہیں، ارے آپ نے کہا کہ آپ تو خدا ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں، ارے آپ تو علی کو مانتے ہیں نا کہ علی آپ کے لیے وسیلہ ہیں، علی آپ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ ارے رسول نے علی کو خلیفہ بنایا، اللہ نے کب بنایا؟ بھئی اعتراض کرتے ہیں کہ رسول نے علی کو جانشین بنایا، رسول نے علی کو اپنا وصی بنایا، رسول نے اپنا خلیفہ بنایا۔ اللہ نے کب علی کو خلیفہ بنایا؟ اللہ نے کب جانشین رسول بنایا؟ تو یہی وجہ ہے میں بار بار آپ سے یہی کہتا ہوں، بھائی قرآن پڑھو بھی، قرآن سمجھو بھی۔ صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد میں قرآن کو سمجھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ یہ رسول تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو وحی بولتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد پر۔ رسول تو وہی بولتے ہیں جو وہی کہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، رسول وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، رسول وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ عزیزان محترم توجہ چاہتا ہوں، اب رسول کی سیرت کا مطالعہ کریے، رسول کی زندگی کا مطالعہ کریے اور دیکھتے چلے جائیے رسول جو جو کرتے چلے جائیں خدا کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر رسول خانہ کعبہ میں کسی کو اپنی آغوش میں لے لے تو یہ خدا کے حکم سے ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب اگر رسول کسی کو اپنی زبان چسائے تو خدا کے حکم سے ہے، اگر رسول کسی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے بتوں کو توڑائے خدا کے حکم سے، رسول اگر کسی کو پروان چڑھائے تو خدا کے حکم سے، رسول اگر اپنے بستر پر کسی کو سلائے تو خدا کے حکم سے۔ بھائی رسول اگر کسی کو باب مدینۃ العلم کہے تو خدا کے حکم سے، رسول اگر کسی سے اپنا نکاح پڑھوائے تو خدا کے حکم سے۔ بھائی رسول اگر کسی کو نسانہ کا مصداق ٹھہرائے تو یہ اس کا مطلب ہے خدا کا حکم ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں۔ رسول اگر کسی کو اپنا انا میں شامل کرے تو خدا کے حکم سے ہے، اگر رسول کسی کو اپنا نفس کہہ دے تو خدا کے حکم سے۔ بھائی رسول اگر کسی کو مال حق کہہ دے تو خدا کے حکم سے، رسول اگر کسی کو مال قرآن کہہ دے تو خدا کے حکم سے ہے، رسول اگر کسی کی مودت کو اجر رسالت کہہ دے تو یہ بھی خدا کے حکم سے۔ اور اگر رسول میدان غدیر خم میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان میں کسی کے ہاتھ کو اٹھا کر فرما دے جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یہ بھی خدا کے حکم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا سلامت رکھے عزیزان محترم۔ یہ آپ کی مودت، یہ آپ کی محبت ہی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو عزیزان محترم پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، پیغمبر وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے رسول وہی کرتے ہیں۔ اب اگر غدیر خم میں
رسول کسی کو مولا بنا رہے ہیں، رسول کسی کو اپنا جانشین بنا رہے ہیں، تو یہ بھی خدا کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دیجئے جسے پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے نبوت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا، گویا کہ آپ نے نبوت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ عزیزان محترم دیکھیے یہاں پر آیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ ماں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ ماں کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ ماں کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں کیا ہے آخر کار کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب ماں کو پہنچا دو۔ میم الف ماں، ماء موصولہ جو ہے یہاں پر، ماں انزلہ، اے میرے حبیب اگر آپ نے اس ماں کو نہیں پہنچایا تو گویا کہ کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ تو یہ ماں ہے کیا؟ یہ ماں کون سی چیز ہے؟ کیا یہ ماں کیا توحید ہے؟ تو توحید تو ہو نہیں سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا اعلان تو شروع میں ہو چکا، پیغمبر نے پہلے ہی فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں فلاحی مل جائے گی، تمہیں بہبودی مل جائے گی، تمہیں پیروزی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ماں توحید نہیں ہے، تو پھر کیا ماں نبوت ہے؟ تو ماں نبوت بھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ 23 سال پہلے نبوت کا اعلان ہو چکا۔ تو پھر یہ ماں کیا ہے؟ ماں کیا حج کا اعلان ہے؟ تو ماں یہ حج کا بھی اعلان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ابھی تو سارے حج کر کے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب حج کا اعلان بھی پہلے ہو چکا، تو پھر یہ ماں ہے کیا؟ ماں کیا نماز ہے؟ تو نماز بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شب معراج یہ پیغام بھی پہنچایا جا چکا۔ تو ماں کیا روزہ ہے؟ کہا نہیں، روزہ بھی نہیں ہے، روزے کا بھی پہلے اعلان ہو چکا ہے، روزے کا بھی حکم دیا جا چکا ہے۔ تو پھر کیا یہ خمس ہے؟ نہیں، کہا یہ ماں خمس کا بھی اعلان نہیں ہے، اس لیے کہ خمس کا بھی پیغام پہنچایا جا چکا۔ تو پھر کیا یہ ماں زکوٰۃ ہے؟ کہا نہیں، ماں یہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا اعلان پہلے ہی ہو چکا، زکوٰۃ کا حکم پہلے ہی پہنچایا جا چکا۔ تو پھر یہ ماں کیا قیامت ہے؟ کہا نہیں، ماں یہ قیامت بھی نہیں ہے، ماں یہ معاد کا اعلان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن میں پہلے یہ اعلان ہو چکا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ قرآن میں قیامت کا بھی تذکرہ ہو چکا، اس کا مطلب قیامت کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ تو پھر یہ ماں ہے کیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، یہ ماں ہے کیا؟ ماں نہ نماز ہے، ماں نہ روزہ ہے، ماں نہ حج ہے، ماں نہ زکوٰۃ ہے، ماں نہ خمس ہے، ماں نہ توحید ہے، ماں نہ نبوت ہے، ماں نہ قیامت ہے۔ بھائی میرا دل چاہتا ہے یہاں پر ایک جملہ کہوں، مجھے اجازت دے دیجئے۔ ماں نماز تو نہیں ہے، ماں روزہ تو نہیں ہے، ماں حج تو نہیں ہے، ماں خمس تو نہیں ہے، لیکن کچھ بھی ہو اس ماں کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد۔ اس ماں کے بغیر نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، خمس خمس نہیں ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ماں ہے کیا؟ بھائی توجہ چاہتا ہوں، ماں ہے کیا؟ عزیزان محترم، اسی ماں کے تعارف کے لیے پیغمبر اعظم نے غدیر خم کے میدان میں اپنے 4 یاروں کو صدا دی، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار۔ ان سارے لوگوں کو جمع کرو، ان سارے لوگوں کو اکٹھا کرو،
جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں گا یا رسول اللہ، ارے یہ تو آگے چلے گئے ہیں، انہیں پیچھے کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ ہی آگے چلے جائیے، آگے جا کے ماں کا تعارف کروا دیجئے۔ عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دے تجھے کیا خبر؟ ارے علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ علی کی مثال کعبے کی جیسی ہے، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا ہے، لوگ کعبے کے پاس میں جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر نے کیا کہا؟ جو لوگ آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دے تجھے کیا خبر؟ مجھے معلوم ہے آنے والے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو علی کے معاملے میں علی کو بہت آگے بڑھا دیں گے، علی کو اللہ کہیں گے۔ لہذا میں کہتا ہوں تم لوگ پیچھے چلے آؤ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو علی کو پیچھے گھٹا دیں گے اور کہیں گے کہ علی تو ہمارے جیسے ہیں۔ لہذا میں ان سے کہہ رہا ہوں جو آگے چلا گیا ہے وہ پیچھے آ جائے، جو پیچھے رہ گیا ہے وہ آگے آ جائے۔ اور یاد رکھنا میں بتانا ہی یہی چاہ رہا ہوں، علی نہ تو اللہ ہے، علی نہ تو تم جیسا بندہ ہے، بلکہ علی تم سب کا مولا ہے۔ علی تم سب کا کیا ہے؟ مولا ہے۔ علی نہ تو اللہ ہے اور علی تمہارے جیسا بندہ بھی نہیں ہے، بلکہ علی تم سب کا مولا ہے، علی تم سب کا سید و سردار ہے، علی تم سب کا آقا ہے، تم سب کا مولا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب پیغمبر نے سارے اصحاب کو اکٹھا کیا، اصحاب کو حکم دیا کہ اونٹوں کے کجاووں کا منبر بنایا جائے۔ اونٹوں کو کجاووں کا منبر بنایا گیا، پیغمبر منبر کے اوپر گئے، ساتھ میں علی کو بھی لے کر کے گئے کہ آج ماں کا تعارف کروانا ہے، آج ماں کا تعارف کروانا ہے۔ پیغمبر منبر پہ گئے، جانے کے بعد میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک طویل خطبہ دیتے ہیں، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور ہم مومنین کے مولا ہے۔ ومن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ ماں کا تعارف ہو گیا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ ماں کا تعارف ہو گیا۔ ماں کیا ہے؟ ماں ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت، علی کی محبت، یہ ماں ہے۔ تو یہ ماں کا تعارف ہو گیا، ماں کا اعلان ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب علی کی ولایت کی بات آئی تو اللہ نے بھی تیور بدل دیے۔ بھائی جب اللہ نے نماز کا حکم پہنچوایا تو تیور نہیں بدلے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب اگر نماز نہیں پہنچائی تو گویا کہ کچھ نہیں پہنچایا۔ روزے کے بارے میں نہیں کہا کہ اگر روزہ نہیں پہنچایا تو گویا کہ کچھ نہیں پہنچایا۔ حج کے بارے میں نہیں کہا کہ اگر حج کا اعلان نہیں کیا تو گویا کہ کچھ نہیں کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا، خمس کے بارے میں نہیں کہا، نبوت کے بارے میں نہیں کہا، توحید کے بارے میں نہیں کہا۔ لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان اس کی باری آئی تو اللہ نے تیور بدل دیے اور کہا اے میرے حبیب اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو گویا کہ آپ نے کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔
تو عزیزان محترم یہاں پر مجھے جملہ کہنے دیجئے، اگر پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو سارے کارے رسالت بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان بغیر ولایت علی کے نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ تو غدیر خم میں پیغمبر نے ماں کا تعارف کروا دیا، ماں علی کی ولایت ہے۔ کہاں؟ غدیر خم کے میدان میں۔ دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی کبھی کبھی شاید آتا ہوگا یا ابھی آ جائے، میں ایجاد کروں گا کہ بھائی خانہ کعبہ سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا مکان ہے، پاک و پاکیزہ ہے، طیب و طاہر ہے، وہیں پر اگر پیغمبر علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن پیغمبر خانہ کعبہ میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غدیر خم کے چٹیل میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ رسول خدا سے پوچھیں گے یا رسول اللہ اگر علی کی ولایت کا اعلان خانہ کعبہ میں کر دیتے، نہ آپ کو کسی کو بلانا پڑتا، نہ کسی کا انتظار کرنا پڑتا، وہی اعلان ولایت کر دیتے، آپ غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ تو عجب نہیں پیغمبر بھی آواز دیں گے، اے نادان تجھے کیا خبر، میں تو بعد کے تک کی خبر رکھتا ہوں، میں تو مستقبل تک کی خبر رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے اگر آج میں نے کعبے کے اندر علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو کل یہ لوگ ایسے ہیں یہ بہانہ بنائیں گے، یا رسول اللہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ ہم تو رکوع میں تھے، یا رسول اللہ ہم تو سجدے میں تھے، یا رسول اللہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس کو مولا بنایا۔ لہذا پیغمبر نے ایسی جگہ انتخاب کی جہاں پر کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا ہے، کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر نے ماں کا تعارف کروا دیا۔ ماں کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین، محبت علی ابن ابی طالب۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، علی کی ولایت نہیں ہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خمس دیتا رہے، حج کرتا رہے، تو کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بھائی پیغمبر کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ ہاں تو نماز پڑھتا ہے جنت میں جائے گا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں روزہ رکھتا ہوں، میں روزے دار ہوں، کیا جنت میں بھی جاؤں گا؟ پیغمبر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ہاں تو جنت میں جائے گا۔ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں کارہائے خیر کرتا ہوں، میں نیکیاں انجام دیتا ہوں، کیا میں جنت میں بھی جاؤں گا؟ پیغمبر چاہتے تو کہہ سکتے تھے، یعنی آتا ہے کہتا یا رسول اللہ میں نمازی ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ یا رسول اللہ میں کارہائے خیر انجام دیتا ہوں، کیا جنتی بھی ہوں؟ رسول چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن رسول فرماتے ہیں یاد رکھنا جتنا دل چاہے اتنی نمازیں پڑھ لو، جتنا دل چاہے اتنے روزے رکھ لو، جتنا دل چاہے اتنے کارہائے خیر انجام دے لو، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی تو تمہیں نہ تو جنت ملے گی نہ تو نجات ملے گی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو علی کی محبت کا دل میں بسانا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم آپ کے دل میں علی کی محبت ہے نا تو فخر کریے، اپنے والدین کے لیے دعا کریے، انہوں نے حلال غذائیں کھلائی ہیں۔ والدین کے حق میں دعا کریے کہ والدین نے اتنی بڑی نعمت ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے، ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے۔ تو عزیزان محترم اگر اجازت دے تو میں 4 مصرے آپ کو سنا دوں، ایک صلوات کا سہارا دیجیے محمد وآل محمد پر۔ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے،
یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے۔ اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ تو دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دیجئے تو ماں کا تعارف ہو گیا۔ اور یہ جو حدیث ہے، حدیث غدیر، 100 سے زیادہ اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص تعصب کی عینک کو ہٹا دے، یہ تعصب والی فکر ختم کر دے، تو پھر بغیر چونوں چرا کیے ہوئے علی کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کر لے گا۔ لیکن شرط ہے کہ تعصب کی عینک کو ہٹائے، اس لیے کہ لوگ اصحاب کو زیادہ مانتے ہیں نا۔ بھائی 100 سے زیادہ صحابیوں نے اس روایت کو نقل کیا، موثق صحابیوں نے نقل کیا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بیسی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی معتبر روایت ہے، اور تمام مسلمانوں کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی تعصب کی وجہ سے، بغض علی کی وجہ سے علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، تو جا کے اپنا وہ خون چیک کروائے۔ اس لیے کہ علی کو کون مانے گا؟ جس کا خون طیب و طاہر ہو، جس کا خون پاک و پاکیزہ ہو، جس کے خون میں کمی ہوگی وہ علی کو نہیں مان سکتا، وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا۔ علی سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں، جس کا خون پاک و پاکیزہ ہو۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ روایت نہیں مانتا ہے غدیر والی، تو میں اس کے لیے عقلی دلیل دے دیتا ہوں۔ بھائی آ جاؤ ہم سے بات کر لو، ہم عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ علی ہی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی مل جائے تو مسلمان بھائی سے پوچھنا ہے، مسلمان بھائی ذرا ادھر آؤ، اس سے پوچھنا، کہنا بھائی یہ بتاؤ تم مسواک کیوں کرتے ہو؟ تو مسلمان بھائی پلٹ کے جواب دیتا ہے، ارے آپ کو پتہ نہیں سنت رسول ہے، یہ رسول نے سکھایا ہے کہ مسواک کرنا چاہیے، نظافت اور پاکیزگی ایمان کی نشانی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سنت رسول ہے، تو اس سے پوچھو مسلمان بھائی ذرا یہ تو بتاؤ یہ پیجامہ اونچا کیوں باندھتے ہو؟ تو کہیں گے ارے رسول نے سکھایا ہے، سنت رسول ہے۔ ٹھیک ہے بھائی آپ کی بات صحیح، میں نے مان لی، رسول نے سکھایا۔ اچھا اس سے پوچھو مسلمان بھائی یہ بتاؤ یہ آپ نے اتنی لمبی داڑھی کیوں رکھائی؟ کہتے ہیں رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ مونچھیں اتنی چھوٹے کیوں رکھائی؟ کہتے ہیں رسول نے سکھایا۔ اچھا ان سے کہو کہ بھائی یہ بتاؤ رات میں آج جو پانی پیتے ہیں نا، بیٹھ کے پیتے ہیں، آپ رات میں بیٹھ کے پانی کیوں پیتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں رسول نے سکھایا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ان سے پوچھو اے مسلمان بھائی تم یہ بتاؤ جو دن میں پانی پیتے ہو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہو؟ کہتے ہیں رسول نے سکھایا۔ اچھا ٹھیک ہے رسول نے سکھایا۔ اچھا یہ بتاؤ میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ان سے یہ پوچھو مسلمان بھائی سے، یہ بتاؤ کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو پہلے داہنا پیر کیوں رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ رسول نے سکھایا ہے۔ اچھا ان سے دوبارہ پلٹ کے پوچھو بھائی یہ بتاؤ کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں پیر کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ رسول نے سکھایا۔ اچھا ان سے پھر پوچھو مسلمان بھائی یہ بتاؤ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو تو پہلے بایاں پیر کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں رسول نے بتایا۔ اچھا ان سے پوچھو جب ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہو تو پھر پہلے داہنا پیر کیوں رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں رسول نے سکھایا۔ ان سے یہی سب سوال کرتے رہیے، یہی سب پوچھتے رہیے۔ ان سے کہو مسلمان بھائی اے بھائی صاحب ذرا یہ بتاؤ آپ کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ارے یہ سنت رسول ہے، یہ ہمیں رسول نے سکھایا ہے، یہ ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ تو اب میں ان سے یہاں پر پوچھوں گا اے مسلمان بھائی ذرا انصاف کر کے بتاؤ، ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ، جس رسول نے ہمیں کنگھی کرنا بتایا ہو، جس رسول نے پانی پینے بتایا ہو، جس رسول نے اٹھنے کا طریقہ سکھایا ہو، جس رسول نے بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہو، وہ رسول اتنی بڑی امت کو اتنا بڑا مسئلہ کہ اس کے بعد میں جانشین کون ہے بغیر بتائے کیسے چلا جائے گا؟ جو رسول اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہو
کہ لیٹنا تو ایسے لیٹنا، بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا، پانی پینا تو ایسے پینا، مسجد میں جانا تو ایسے جانا، ٹوائلٹ میں جانا تو ایسے جانا۔ جس رسول نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے امتیوں کو بتائی ہوں، وہ رسول اتنی بڑی بات کہ اس کا جانشین کون ہے، اس کا خلیفہ کون ہے، اس کے بعد میں وہ بغیر بتائے چلا جائے گا۔ عقلی دلیل ہے؟ کوئی کسی کے پاس اگر اس کی کاٹ ہو تو آئے ہم سے بات کرے، میں پھر اس کو جواب دوں گا۔ بھائی عقلی دلیل ہے، عقل میں بات آ رہی۔ جو رسول چھوٹی چھوٹی باتوں کی کتنی پرواہ کر رہا ہے، ایک ایک مسئلہ بتا رہا ہے، وہ اپنے بعد میں یہی نہیں بتائے گا کہ تمہیں کس سے دین لینا ہے، تم لاوارث ہو گئے ہو، جس سے دل چاہنا اس سے تم دین سیکھ لینا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، عقلی بات ہے نا۔ دیکھیے ایک مسلمان عالم دین تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی عقیدہ یہی تھا کہ علی کیا ہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل۔ وہ کہتا تھا میں علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنے استادوں سے سنا تھا، میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ رسول نے کنگھی کرنا تو سکھایا، پانی پینا تو سکھایا، رسول نے سارے کام سکھائے، لیکن رسول نے یہ نہیں سکھایا کہ تمہیں دین ہمارے بعد میں کس سے لینا ہے، ہمارے بعد میں ہمارا خلیفہ کون ہے، ہمارے بعد میں ہمارا جانشین کون ہے، جس سے تمہارا دل چاہے اس سے دین لے لینا۔ وہ کہتا ہے میں ہمیشہ یہی سوچتا رہتا تھا، ہمیشہ یہی سوچتا رہتا، لیکن کہتا ہے کہ میرے ذہن میں، میرے سامنے شیعوں کا بھی عقیدہ رہتا تھا کہ شیعہ علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، شیعہ علی کو امام برحق مانتے ہیں، بغیر کسی فاصلے کے شیعہ علی کو خلیفہ اول تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سنی عالم دین، اہل مسلمان عالم دین کہتا ہے کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال لیتا تھا۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں اپنے مسلمان بھائی کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے میں نے دیکھا کہ ایک اور دکان ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائی کی دکان تھی۔ کوئی سنار کی دکان نہیں تھی، کوئی سونے اور چاندی کی دکان نہیں تھی، بلکہ ایک معمولی سی دکان تھی، ایک چھوٹی سی دکان تھی، آلو پیاز ٹماٹر سبزی کی دکان تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اتفاق سے میری نگاہ پڑی اس دکان کے اوپر، کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ مسجد سے صدائے اذان بلند ہوئی۔ جیسے ہی صدائے اذان بلند ہوئی، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دکاندار جو دکان کا مالک ہے، اذان کی آواز کو سنتے ہی اس نے لوٹے میں پانی لیا، اس نے وضو کرنا شروع کیا، وضو کرنے کے بعد میں عطر شطر لگانے لگا، عطر لگانے کے بعد میں کہتا ہے میں دیکھتا رہا، بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ وہ دکان سے باہر نکلا، دکان سے جب باہر نکلتا میں سوچ رہا تھا دکان کو بند کرے گا، لیکن دکان کو بند نہیں کرتا ہے، شٹر کو نہیں گراتا ہے، بلکہ اپنے چھوٹے سے پوتے سے کہتا ہے اے میرے پوتے، جب تک کہ میں دکان میں نہ آ جاؤں دکان کا تم خیال رکھنا۔ وہ سنی عالم دین کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ دیکھا فوراً میں شیعہ ہو گیا، میں سمجھ گیا، میں اپنے دل میں کہنے لگا، بار بار اپنے آپ سے یہی کہہ رہا تھا، ارے ایک یہ مسلمان دکان کا مالک جس کی دکان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں، 2-4-5 ہزار روپے کی دکان ہے، لیکن جب یہ آدھا گھنٹے کے لیے نماز کے لیے جا رہا ہے، اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہا ہے، ارے وہ رسول جو اتنا بڑا رسول ہو، جو پوری کائنات کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو بغیر جانشین کے اپنی امت کو کیسے چھوڑ کے جائے گا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ ایک چھوٹا سا دکاندار چھوٹی سی دکان کو جس کی کوئی ویلویشن نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، وہ آدھا گھنٹے کے لیے نماز میں جا رہا ہے، لیکن جانشین مقرر کر کے جا رہا ہے، لیکن وہ رسول اتنی بڑی امت کو، عالم اسلام کو بغیر خلیفہ کے لاواری چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کہتے ہیں میرے عقل میں بات نہیں، میں فوراً شیعہ ہو گیا، فوراً شیعہ ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد والے
ایک اور عقلی دلیل سن لیجئے، اس کے بعد میں پھر ربط مصائب آپ کے سامنے زحمت کو تمام کر دیں۔ ایک اور عقلی دلیل سن لیجئے۔ دیکھیے، ایک شیعہ اسٹوڈنٹ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 10 12 15 برس کا رہا ہوگا، کیونکہ 8ویں یا 9ویں میں ایسے تھا۔ وہ ایک ایسے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا جو مسلمانوں کا تھا، سب مسلمان تھے، صرف وہی ایک بچہ تھا جو شیعہ تھا۔ شیعہ تھا وہ بچہ۔ وہ مسلمان جو ٹیچر تھا، استاد تھا، اس بچے سے، اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ بچے یہ بتاؤ تم شیعہ ہو؟ اس نے فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہاں میں شیعہ ہوں۔ بے شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اس نے سینہ ٹھوک کے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ سارے مسلمان ہیں خالی ہم ہی شیعہ ہیں ڈر جائیں گے، نہیں، اس نے سینہ ٹھوک کے کہا کہ ہاں میں شیعہ ہوں۔ بھائی دیکھیے، جب بچہ شیعہ کا ہونا تو بڑوں کو بھی پلٹ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی اور کا ماننے والا نہیں، علی جیسے مولا کا ماننے والا۔ لہذا بڑے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے، فیل ہو جاتے، ان کو پلٹ دیتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ جو مسلمان ٹیچر تھا، مسلمان استاد تھا، کہتا ہے بچے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ یہ ہے نا کہ تم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو؟ کہتا ہاں استاد، میں علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں۔ کہا بچے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تم کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں استاد میں دلیل دے سکتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ کہا کہ بتاؤ۔ اب یہ جو شیعہ طالب علم اسٹوڈنٹ تھا، یہ کہتا استاد اگر میں آپ کو جواب دوں آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہتا نہیں بچے ڈرو نہیں، تم جواب دو، ہم نے تو سوال کیا ہے۔ تو وہ شاگرد کہتا ہے اپنے استاد سے، استاد دیکھیے آپ کا عقیدہ یہ ہے نا کہ علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، رسول نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول نے علی کو جانشین نہیں بنایا ہے، بلکہ رسول نے یہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تمہارا دل جسے چاہے اسے انتخاب کر لو۔ آپ کا عقیدہ یہی ہے نا؟ کہا کہ ہاں میرا عقیدہ یہی ہے۔ اب وہ شاگرد کہتا استاد لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے دل چاہے اسے خلیفہ بنا لو، بلکہ رسول نے غدیر کے میدان میں علی کو مولا بنایا، علی کو اپنا جانشین بنایا، علی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ استاد کہتا بچے نہیں مجھے عقلی دلیل چاہیے، ایسی عقلی دلیل چاہیے جسے میں مان لوں، جسے میں ایکسیپٹ کر لوں، جسے میں قبول کر لوں۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک استاد میں عقلی دلیل دیتا ہوں۔ کہتا ہے استاد آپ یہ بتائیے، دیکھیے آپ اس اسکول کے ہیں ٹیچر، آپ اس اسکول کے ہیں استاد، آپ کے اوپر بھی ایک بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے پرنسپل۔ کہتے ہاں میرا پرنسپل ہے۔ کہا استاد یہ بتائیے اگر پرنسپل آپ کو بلائے کہ آ جاؤ میرے آفس میں 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، کوئی کام ہے، کوئی میٹنگ ہے، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ استاد کہتا کیوں نہیں جائیں گے؟ پرنسپل کا حکم ہوگا، پرنسپل کا آرڈر ہوگا، میں ضرور جاؤں گا، نہیں کر سکتا ہوں، منع نہیں کر سکتا ہوں، ضرور جاؤں گا۔ اب وہ شاگرد کہتا ہے استاد اب میرا دوسرا سوال ہے، اب جب آپ جائیں گے، آپ 20 منٹ کے لیے جائیں گے، تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے آپ اپنے شاگردوں سے کہہ کے جائیں گے اے میرے شاگردوں، اے میرے اسٹوڈنٹس، دیکھو میں 20 منٹ کے لیے جا رہا ہوں، تم آپس میں جسے چاہو اسے مانیٹر انتخاب کر لو۔ استاد کہتا ہے بچے کیسی باتیں کر رہا ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ میری عقل نہیں مانتی ہے، یہ میرا دماغ نہیں کہتا ہے۔ کیا مجھے تم نے پاگل سمجھا ہے؟ کیا تم نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہے کہ ہم بچوں سے کہیں گے تم اپنے میں سے جسے چاہو اسے مانیٹر انتخاب کر لو، اسے مانیٹر بنا لو؟ کہتا ہے استاد اے بچے اگر میں ایسا کروں گا تو پھر بچے آپس میں لڑیں گے، آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں فتنہ ہو جائے گا، آپس میں مار پیٹ ہو جائے گی، شور و شرابہ بلند ہو جائے گا، پرنسپل ہمیں ڈانٹ کر کہے گا اے استاد ارے تم نے کیا کیا، یہ آپس میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، فتنہ و فساد کیوں ہو رہا ہے، جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، شور و شرابے کی آواز کیوں آ رہی ہے، آپ نے کسی کو مانیٹر کیوں نہ بنایا؟
استاد کہتا ہے ہم سے پرنسپل کہے گا آپ نے کسی کو مانیٹر کیوں نہیں بنایا، لہذا میں بغیر مانیٹر بنائے ہوئے میں نہیں جا سکتا ہوں، میں ان پہ نہیں چھوڑوں گا کہ خود سے مانیٹر بنائے۔ اگر خود سے مانیٹر بنائیں گے تو لڑائی ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ شاگرد کہتا ہے اے استاد اتنی دیر سے آپ کو یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ آپ جیسے ایک معمولی استاد، ایک چھوٹا سا استاد اگر 20 منٹ کے لیے جائے تو 20 شاگردوں کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑتا، اب وہ رسول عالم اسلام کو چھوڑ کے جا رہا ہے، بغیر مانیٹر کے کیسے چھوڑ کے چلا جائے گا؟ وہ رسول بغیر مانیٹر کے کیسے چلا جائے گا؟ جی ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو جتنے لوگ استاد ہیں، اساتید ہیں، اور جو اساتید نہیں، بہرحال سب کالج وغیرہ پہ پڑھنے جاتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات یہاں پر موجود ہیں، سب کو پتا ہے استاد کیا کرتا ہے، ایک مانیٹر بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہماری عدم موجودگی میں جب ہم نہ ہوں تو پھر کلاس کا خیال رکھنا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہونے دینا۔ اور استاد سب سے کہہ کے جاتا ہے یہ مانیٹر ہے، اس کی باتوں کو ماننا، اس کے حکم کا پالن کرنا، اس کی مخالفت نہ کرنا۔ تو عزیزان محترم، جب ایک استاد اپنی چھوٹی سی کلاس کو بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑتا تو رسول عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کیسے چھوڑے گا؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو اساتید ہیں ان سے پوچھئے، ہر استاد اسی بچے کو مانیٹر بناتا ہے جو بچہ قابل ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، مائنڈڈ ہوتا ہے، اسی کو کیا بناتا ہے؟ مانیٹر بناتا ہے، کسی جاہل کو مانیٹر نہیں بناتا ہے۔ اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کر لو، رسول کے اصحاب میں، رسول کے چاہنے والوں میں سب سے بڑا کون تھا؟ کسے یہ حق ملنا چاہیے کہ خلیفہ بنے؟ آیا اسے حق ملنا چاہیے کہ جو سلونی کرتا رہا ہو؟ آیا اسے حق چاہیے جو ہمیشہ یہی کہتا رہا ہو اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ اسی کو حق ملے گا نا جو سب سے زیادہ قابل ہو، نہ کہ جاہل کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو عزیزان محترم، بات چل رہی تھی وسیلے کے اوپر، اللہ کہہ رہا ہے ہماری بارگاہ میں آؤ تو وسیلے کے ساتھ میں آؤ، بغیر وسیلہ نہ آنا۔ ہماری بارگاہ میں آؤ، دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو وسیلوں کے ساتھ میں آؤ، عبادت کو قبول کروانا ہے تو وسیلوں کے ساتھ میں آؤ۔ وسیلے کے بغیر انسان تو قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کائنات میں آپ دیکھ لیجئے، وسیلے کے بغیر آپ قدم نہیں اٹھا سکتے، بغیر پیر کے آپ کیسے قدم اٹھائیں گے؟ تو وسیلے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وسیلے کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی خلیفہ برحق ہے، علی امام برحق ہے۔ اب کوئی اگر تعصب کے عینک کو ہٹا دے تو پھر وہ علی کو فوراً ہی خلیفہ بلا فصل مان لے گا، لیکن اگر اب وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کی ہٹ دھرمی ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن عزیزوں، جس کے اتنے فضائل ہوں، مناقب ہوں، جس گھرانے کے، جس خاندان نبوت کے، خاندان رسالت کے اتنے فضائل و مسائل ہوں، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بٹھائے گئے ہیں۔ کربلا میں کتنے وسیلے موجود ہیں، عباس جیسا وسیلہ موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عباس کے وسیلے سے دعا کری، پروردگارہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ۔ دیکھیے آپ کی حاجتیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم سے کہیے، پروردگارہ تجھے حسین کا واسطہ، پروردگارہ تجھے 4 سالہ سکینہ کا واسطہ، پروردگارہ ہماری یہ مشکل کو دور فرما۔ عزاداروں، یہ ایسے وسیلے ہیں جنہیں اللہ ٹالتا نہیں ہے بلکہ بہت جلد دعا کو قبول فرماتا ہے۔ عزاداروں، ان وسیلوں کے اوپر جو معصوم وسیلے تھے، ان پہ بڑی مصیبتیں ڈھائی گئیں، ان پہ بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ آپ جناب زینب کو دیکھ لیجئے، وہ بھی تو وسیلہ ہے نا۔ جناب
جناب زینب کو دیکھ لیجئے، جناب زینب پہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ جناب زینب کا لقب ہے ام المصائب، جس کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ڈھا دیا جائے۔ بی بی کا ایک اور لقب ہے کعبۃ الزرایا، مصیبتیں جس کا طواف کرے اسے زینب کہا جاتا۔ عزاداروں، آپ جناب زینب کو دیکھیے، جناب زینب کے اوپر بچپنے سے ہی مصیبتیں ڈھائی گئی۔ ارے بی بی ابھی بچی ہی تھی، ارے کیا دیکھتی ہیں، ماں فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ تھوڑی اور بڑی ہوئی، ارے کیا دیکھا، بابا علی کے سر پہ ضربات، اجرکم اللہ۔ ارے بی بی تھوڑی اور بڑی ہوئی، ارے کیا دیکھتی ہے، بھیا حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے، ارے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزاداروں، بی بی اور بڑی ہوئی، بھیا حسین کے ساتھ کربلا آئی، ارے 72 قدم کے فاصلے پر زینب جیسی بہن دیکھ رہی۔ الشمر جالس علی صدر الحسین، شمر حسین کے سینے پہ سوار ہوا، سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا وعلی ذبح الحسین بکربلا۔